بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ ویسے تو خبریں ہم ہمیشہ کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، اس میں زیادہ تر جو عمران خان، پی ٹی آئی اور جو پاکستان میں اپوزیشن کی پولیٹکس ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن آج بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اس کا بھی تعلق ہے پی ٹی آئی سے، عمران خان سے، لیکن بظاہر یہ ایسا لگے گا کہ جیسے ہم مسلم لیگ نون کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ دو بھائیوں کی پولیٹکس، شہباز اور نواز، ان کے مختلف جو لیڈران ہیں، ان کے مذاکرات کے حوالے سے بیان، کیا گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں یا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں پھر چکر دینے کے لیے جیسا ماضی میں کرتے رہے ہیں، یا جو اندر کی خواہشات ہیں اقتدار پر قبضہ کرنے کی، دونوں بھائیوں کے بیچ جو ایک سائلنٹ سی ریولری چل رہی ہے اور جس کے ٹارچ بیرر ہیں جناب حمزہ شہباز اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ، وہ ابھی مطلب نکل کے کھل کر باہر آ گئی ہے۔ یہ اس پہ میں یہ ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک شادی کا ذکر کرتے ہیں جو جاتی امراء میں ہو رہی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کے بھتیجے کی شادی ہے، زید حسین صاحب کی۔ نواز شریف صاحب بھی اس شادی میں شریک ہوئے اور اب اس کا ولیمہ جو ہے وہ ہو گیا اور مہمانوں نے بھی شرکت کی۔ اور لیکن جو خبریں وہاں سے آئیں، جو لباس پہنے گئے خاص طور پر جو خواتین کے، اچھا مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ بات بالکل یہ ان کی شہرت ہے کہ ان کی فیملی کی جو شادیاں ہوں، جس طرح سے وہ تیار ہوتی ہیں تو اس میں وہ بالکل کوئی کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرتی، اور زیورات، کپڑے، ملبوسات ان کے اسپیشل تیار ہوتے ہیں، برانڈڈ، کہیں پر بھی وہ نظر نہیں آتا کہ اس معاملے میں وہ تھوڑا سا بھی کوئی ہاتھ کھینچ کے کام کرتی ہوں۔ لیکن ان کی جو ان کی سہیلیاں ہیں، یا آپ سمجھیں ان کی جو ایڈوائزرز ہیں، یا جو ان کی ٹیم ہے جو میڈیا کو ہینڈل کرتی ہے، وہ ہمیشہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ نے بہت سادہ لباس پہنا اور بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، خرچے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ پیچھے مریم اورنگزیب صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ مجھے یاد آ رہی ہے، انہوں نے کوئی قیمت بھی بتائی تھی چند ہزار روپے، کہ مریم نواز صاحبہ کے جو کپڑے ہیں وہ تو بڑے سستے کپڑے بنتے ہیں اور اس طرح سے بنتے ہیں، اور بڑی سمپل سی خاتون ہیں، اور یہ کیا اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ وہ بڑا کوئی پیسے خرچ کرتی ہیں۔ وہ بیسیکلی ان کی جو بیٹی کی شادی تھی اس میں، اور پھر ان کے بیٹے کی شادی، تو اس میں ان بچوں سے زیادہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے آپ کو تیار کیا، اور شی واز لکنگ ویری گڈ، اور جس طرح ہمارے گھروں میں ہوتی۔ تو آج اب جو خبریں آ رہی ہیں، جو جاتی امراء میں اب جو یہ زید حسین صاحب کی شادی ہوئی ہے، جو ان کے بھتیجے ہیں مریم کے اور نواز شریف صاحب کے پوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک لباس جو پہنا ہے اس میں وہ کسی انڈین ڈیزائنر کا بنایا ہوا ہے، اور اس کی قیمت 45 لاکھ روپے۔ اچھا، اب ہم جیسے بندے تو یہ سن کے کرسی سے نیچے گر جاتے ہیں، 45 لاکھ روپے کا لباس، اور وہ بھی آپ نے 2-4 گھنٹوں کے لیے پہننا ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ کلاس ہے، امیر لوگ ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بہرحال یہ دو پاکستان ہیں، ایک غریب کا پاکستان اور ایک امیر کا پاکستان، اور یہ جو امیر کا پاکستان ہے یہ اس کے چونچلے ہیں جو میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ ابھی ڈشز کا ذکر کریں، کھابوں کا ذکر کریں، اور وہاں پہ اور دوسرے اخراجات کا ذکر کریں، میں وہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ غریب کا دل دکھتا ہے، ادھر غریب کا دل بہت دکھتا ہے، پاکستان میں بہت غربت ہے اور بڑے بڑے عجیب و غریب مسائل ہیں۔ اچھا، لیکن یہ سب کچھ اقتدار سے ملا ہے، اور اب اس کی بڑی ریلیونس ہے، جو میں اگلی کہانی جو آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ سیاست، جب آپ کے پاس سیاست میں ایک ممتاز مقام ہوتا ہے، آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو پھر کاروبار بھی ترقی کرتے ہیں، اور کاروبار نہ بھی ہو تو پھر اور بھی بہت سارا فضل رہتا ہے، پیسے آتے رہتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جو تھے افتخار چودھری صاحب، انہوں نے اپنے بچے کی شادی کی تھی جب وہ چیف جسٹس تھے، تو رپورٹڈلی بڑے بڑے بورے رکھے گئے تھے، اس میں لوگ لفافے پھینکتے تھے جن میں پیسے تھے۔ یہ جو سارے بڑے افسران ہیں یا جو اشرافیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، جب ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں
بہت کچھ آتا ہے، بڑا مال آتا ہے، اور اس کو سمیٹنا جو ہے وہ بھی خاصا اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اقتدار ہوگا تو مال آئے گا، اسٹیٹس ہوگا، آپ کسی کے آپ کام آ سکیں گے، جائز ناجائز. تو اس لیے اقتدار میں رہنا بہت ضروری ہے. تو اب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، مذاکرات کا معاملہ چل رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. اب اگر مذاکرات حقیقت میں ہوتے ہیں تو بقول رانا ثناء اللہ کے پی ٹی آئی اقتدار میں ہوگی، اور جو نون لیگ والے ہیں اور پیپلز پارٹی والے ہیں وہ جیل میں ہوں گے، کیونکہ یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے. تو اب اس میں دو طرح کے بیانات آ رہے ہیں. ایک ہمیں تھوڑی تقسیم نظر آتی ہے، دو تھیوریز ہیں جو میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں. رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، یہ لوگ سمجھے جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے زیادہ نزدیک ہیں. یہ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زرداری، عمران خان اور نواز شریف مل بیٹھیں تو جو 70 سال سے مسئلہ ہے یعنی سیولین سپریمیسی کا، وہ حل ہو جائے گا. اگر یہ سب مل جائیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف اس میں اتنی سخت نہیں رہے گی کہ وہ آ کے اپنی منمانیاں کر سکے، ڈکٹیٹ کر سکے، لوگوں کو توڑ سکے. کیونکہ ایک تو یہ پارٹی اکٹھیاں ہو جائیں گی، پھر تینوں کی ویلتھ اتنی ہے، اور یہ بالکل عام فہم سی بات ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے ممالک میں ریاست سے جو انڈیویجولز ہیں وہ امیر ہیں. تو پاکستان میں بھی اگر یہ امیر امراء مل جائیں تو یہ ریاست سے زیادہ وسائل اور زیادہ امیر ہیں، تو یہ واقعی بے دست و پا کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں خواجہ آصف کو، وہ کہتے ہیں مینوں دسیا ہی نہیں کسی نے، مینوں پتہ ہی نہیں، یا کی مذاق 15 دن پہلے نہیں سن ہو رہا ہے. وہ ایک سپوائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں. سمجھا یہ جا رہا ہے کہ وہ شہباز شریف کے ساتھیوں میں سے ہیں، اور 2013 سے اب تک وہ سارے الیکشن آ رہے ہیں، لیکن بڑے گھر سے فون آتا تھا اور وہ ایم این اے بن جاتے تھے. تو وہ گیم کے سپوائلر ہیں. یہ ایک تھیوری تو یہ ہے کہ یہ ایک بحث چل رہی ہے مسلم لیگ نون کے اندر. کچھ لوگ نواز شریف کے کانوں میں یہ ڈال رہے ہیں کہ اکٹھے ہو جاؤ تو پہ جاؤ تو پھر سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بظاہر یہ ایک جھگڑے یا لڑائی کی صورت ہے، لیکن دونوں بھائی ایک دوسرے سے یہ صلاح مشورے کے بعد انہوں نے انلیش کیے ہیں اپنے جو ٹیئر ہے قائدین کی، کہ وہ اس طرح کا تاثر دیں اور ایک گڈ کاپ اور بیڈ کاپ، اور اس میں جو پولیٹیکل بلیک میلنگ ہوتی ہے وہ کی جا سکے. اور یہ جو بیانات ہیں یہ اسی کا یہ شاخسانہ ہے اب، یا اسی کی وجہ ہے، اور اسی طرف یہ بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اب یہ کہنا مشکل ہے اس وقت کہ یہ گڈ کاپ یا بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں، یا واقعتاً نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی اگر مذاکرات میننگ فل ہو جائیں اور اس وقت تمام سیاستدان اکٹھے ہو جائیں تو پھر جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈیوائیڈ اینڈ رول، یعنی سیاستدانوں کی ٹکڑیاں بنا کے ایک پہ ہاتھ رکھو، دوستی کراؤ، دوسرے پہ ہاتھ رکھ کے ان کی آپس میں لڑائی کراؤ تاکہ یہ ایک طاقت نہ بن سکیں، یا یہ صورتحال چل رہی ہے اور اس سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی. تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن ابھی تک یہ دو چیزیں ڈسکس بھی ہو رہی ہیں اسلام آباد میں، ان کو مائنیوٹلی دیکھا بھی جا رہا ہے، وہ بھی بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں پھر ان کی کیا موو ہوتی ہے. اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.